اس سوسائٹی میں عورت کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رونا، بولنا نہیں، نبھانے سے تھک جانا۔ عورت جب پیدا ہوتی ہے نا، اس دن سے ہی اس کے خاندان پر ذمہ داری کا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے۔ لڑکا روئے تو کہتے ہیں چلو بچہ ہے، لڑکی روئے تو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، لڑکیاں زیادہ شور نہیں کرتی۔ یہیں سے نبھانا شروع ہوتا ہے۔ عورت کو بچپن میں سپنے دیکھنا نہیں، صرف ایڈجسٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بھائی چھوٹا ہے، تم ذمہ دار ہو، ابا تھکے ہوئے ہیں، چپ رہو، ماں کا موڈ خراب ہے، برداشت کرو، کوئی یہ نہیں پوچھتا تم ٹھیک ہو۔ اسکول میں اگر لڑکی زیادہ ہنسے تو کہتے ہیں کریکٹر ڈھیلا ہے، اگر چپ رہے تو کہتے ہیں کانفیڈنس نہیں ہے۔ مطلب چاہے جو بھی ہو، غلط عورت ہی ہے۔ پھر جوانی آتی ہے، اور جوانی کے ساتھ پابندیاں بھی۔ کپڑے یہ مت پہنو، لوگ کیا کہیں گے۔ دوست زیادہ بات مت کرو، عزت خراب ہوتی ہے۔ سپنے شادی کے بعد دیکھ لینا۔ اور سب سے ڈینجرس لائن، عورت کو نبھانا آنا چاہیے۔ نبھانا مطلب کیا؟ اپنی آواز دبا دو، اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی خواہش قربان کر دو، اور اگر پھر بھی مسکراتی رہو تو کہتے ہیں کتنی اچھی لڑکی ہے، بہت صبر ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، صبر اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے۔ عورت سب کچھ سہ کر بھی بولے تو کہتے ہیں زیادہ بولتی ہے، اور اگر چپ رہے تو کہتے ہیں اس سے تو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ یہیں سے عورت کا پہلا امتحان شروع ہوتا ہے، شادی یعنی نیا گھر، نئے قانون۔ لوگ کہتے ہیں عورت کے لیے شادی ایک نیا سفر ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے، شادی عورت کے لیے آئیڈینٹی کا امتحان ہوتی ہے۔ شادی کے بعد اسے کہا جاتا ہے اب یہ تمہارا گھر ہے، اب یہاں کے رواج نبھاؤ، اب تمہاری پریورٹی ہم ہیں۔ پر کوئی یہ نہیں کہتا تم کون ہو۔ اسے سکھایا جاتا ہے سسرال والوں کا منہ پہچانو، شوہر کا غصہ برداشت کرو، اپنی ماں سے کم بات کرو۔ اگر عورت تھک جائے تو کہتے ہیں سب کرتی ہیں، تم کون سی الگ ہو۔ عورت اگر بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں کام کون کرے گا، اور اگر عورت جاب کرتی ہو تو کہتے ہیں گھر بھی سنبھالو باہر بھی۔ مطلب سپر وومن بنو، انسان نہیں۔ شوہر کے لیے ایڈجسٹ کرو، ساس کے لیے چپ رہو، نند کے لیے مسکراؤ، اور اگر کبھی ٹوٹ جاؤ تو کہتے ہیں نبھانا نہیں آتا۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا اس نے کتنی بار اپنی خواہشیں ماری، کتنی بار بے عزتی چھپائی، کتنی بار آنسو تکیے میں گرائے۔ عورت کا درد اکثر خاموشی میں مر جاتا ہے، اور پھر جب وہی بولتی ہے تو اسے بد زبان، ضدی اور کریکٹر لیس کہا جاتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، جب عورت ماں بنتی ہے نا تو دنیا سمجھتی ہے کہ اب اس کا کام ختم، لیکن سچ یہ ہے اس کا سٹرگل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ماں سے امید ہوتی ہے بچے پرفیکٹ ہو، گھر پرفیکٹ ہو، خود کو سٹرونگ رکھیں، اور اگر بچے بگڑ جائیں تو ماں کی ذمہ داری، اور اگر گھر کا ماحول خراب ہو تو ماں کی ذمہ داری، اور اگر ماں تھک جائے تو کہتے ہیں تم ماں ہو، تمہیں سب آنا چاہیے۔ ماں کو رونے کی اجازت نہیں، ماں کو بریک لینے کی اجازت نہیں، ماں کو کمزور ہونے کی اجازت نہیں۔ اور جب ماں کہتی ہے میں بھی تھک جاتی ہوں تو جواب ملتا ہے سب مائیں کرتی ہیں، کسی نے یہ نہیں سوچا سب مائیں بھی انسان ہوتی ہیں۔ ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنی صحت قربان کرتی ہے، اپنی پہچان قربان کرتی ہے، اور پھر بھی اگر وہ تھوڑی سی خوشی مانگ لے تو اسے سیلفش کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن عورت رات کے سناٹے میں خود سے ایک سوال کرتی ہے، میں کب تک صرف نبھاتی رہوں گی؟ کب تک میں اپنی خاموشی کو صبر کا نام دیتی رہوں گی؟ کب تک میں اپنی تھکن کو فرض کہہ کر چھپاتی رہوں گی؟ کیا نبھانا صرف عورت کی ذمہ داری ہے؟ کیا رشتہ صرف اسی پر بوجھ ہوتا ہے؟ سوسائٹی نے عورت کو یہ سکھایا ہے کہ ہر حال میں سنبھالنا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سکھایا کہ ٹوٹنے پر بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب عورت کہتی ہے مجھے عزت چاہیے تو جواب ملتا ہے اتنی بھی کیا عزت؟ جب کہتی ہے مجھے سکون چاہیے تو کہتے ہیں زندگی کمپرومائز کا نام ہے۔ اور جب عورت اپنی خوشی چنتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تم بدل گئی ہو۔ ہاں شاید بدل گئی ہوں، کیونکہ پہلے میں سب کو خوش رکھتے رکھتے خود کو بھول چکی تھی۔ نبھانا بری بات نہیں ہے، لیکن نبھانا تب خوبصورت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے ہو۔ جب صرف ایک ہی عورت ہر بار جھکے، ہر بار سمجھے، ہر بار چپ رہے تو وہ رشتہ نہیں ہوتا، قربانی کا میدان ہوتا ہے۔ عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خود کو بچانا بے وفائی نہیں ہوتی، خود کے لیے کھڑے ہونا بدتمیزی نہیں ہوتی، اور اپنی حدیں بنانا غرور نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف زندہ رہنے کی کوشش ہوتی ہے، ہر رشتہ نبھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر عورت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ روز تھوڑی تھوڑی مرتی رہے۔ اگر کوئی رشتہ عورت کی عزت چھین لے، اس کی آواز دبا دے، اس کی مسکراہٹ مار دے، تو وہاں نبھانا صرف اور صرف خود پر ظلم ہے۔ عورت صرف ماں، بیوی، بیٹی نہیں ہوتی، وہ ایک پوری زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بھی خواب ہوتے ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کا بھی دل ہوتا ہے جو تھک جاتا ہے۔ اور جب ایک عورت کہتی ہے بس اب اور نہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہار نہیں رہی، وہ خود کو بچا رہی ہوتی ہے۔ عورت کا صبر اس کی مجبوری نہیں ہوتی، یہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ صبر کرتی ہے کیونکہ وہ رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے، وہ چپ رہتی ہے کیونکہ وہ گھر کو بکھرنے سے بچانا چاہتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، صبر کا مطلب خود کو مٹا دینا نہیں ہوتا،
صبر کا مطلب روز روز ذلت سہنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب اپنی خاموشی کو قبرستان بنانا نہیں ہوتا، اور جب حد سے زیادہ صبر کرتی ہے نا تو وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ بس تھک چکی ہوتی ہے۔ اور جب ایک عورت تھک جائے تو اسے اور صبر کا درس دینا نہیں، اسے سمجھانا چاہیے، کیونکہ ہر طاقت ایک حد تک ہوتی ہے، ہر خاموشی کی ایک چیخ ہوتی ہے، اور ہر عورت کے صبر کا بھی ایک انجام ہوتا ہے۔ جس دن عورت یہ سمجھ لے کہ خود کو بچانا غلط نہیں، اس دن وہ صرف اٹھتی نہیں، آزاد ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو عورت خود کی عزت بچانا سیکھ جائے نا، اسے دنیا گرا نہیں سکتی، وہ پھر نبھاتی بھی نہیں اور جیتی بھی نہیں۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو روز مسکراتی ہے لیکن اندر سے چپ چاپ ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سن رہی ہیں اور آپ کا دل بھاری ہو گیا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کمزور نہیں ہیں، آپ بس بہت دیر سے نبھاتی آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے، خاموشی ہر بار صبر نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ مدد کی پکار ہوتی ہے، اور جب عورت اپنی خاموشی کو سمجھ لیتی ہے نا، وہ پھر کبھی خود کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اگر آج بھی آپ صرف اتنا سوچ رہی ہیں کہ شاید میری بھی کوئی حد ہونی چاہیے، تو یہ بھی ایک ہمت ہے، کیونکہ ہر عورت صرف نبھانے کے لیے نہیں، جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ کو صبر اور ظلم کے درمیان کی ایک بہت باریک لکیر کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس لکیر کو دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ صبر ہمیشہ خاموشی میں ہوتا ہے اور ظلم زیادہ تر مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ جب عورت چپ رہ کر سہنا شروع کر دے اور سامنے والا اسے عادت بنا لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ صبر دھیرے دھیرے ظلم بن چکا ہے۔ صبر وہ ہے جو محبت کے ساتھ ہو، جو عزت کے ساتھ ہو، جو امید کے ساتھ ہو۔ لیکن جب صبر صرف ڈر کے لیے ہو، صرف مجبوری کے لیے ہو، صرف اس لیے ہو کہ کہیں سب کچھ ٹوٹ نہ جائے، تو وہ صبر نہیں رہتا، وہ خاموش ظلم بن جاتا ہے۔ ظلم ہمیشہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ظلم وہ لفظ ہوتے ہیں جو روز دل کو چبھتے ہیں، وہ رویے ہوتے ہیں جو روز آپ کی قیمت کو کم کر دیتے ہیں، اور سب سے خطرناک ظلم وہ ہوتا ہے جہاں عورت کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اگر وہ بولے گی تو غلط وہی ہوگی۔ اسی لیے جب ایک عورت اپنی حد بتاتی ہے نا تو وہ باغی نہیں ہوتی، وہ صرف اس باریک لکیر کو پہچان لیتی ہے جہاں صبر ختم ہوتا ہے اور ظلم شروع ہوتا ہے۔ تمہاری خاموشی کمزوری نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری آواز تمہارا حق ہے، اور جو عورت اپنی حد پہچان لیتی ہے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تم کسی کو خوش رکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ خود خوش رہنے کا حق بھی لے کر پیدا ہوئی ہو۔ اگر تمہارا درد تمہیں خاموش کر رہا ہو تو سمجھ لو اب بولنا سیکھنا ضروری ہے۔ خود کے لیے فیصلہ لینا غلط نہیں ہوتا، یہ زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے لیے کھڑی ہونا سیکھ جائے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسری عورتوں کے لیے بھی راستہ بناتی ہے۔ تم ٹوٹ کر بھی کھڑی رہ سکتی ہو، کیونکہ ہمت پرفیکٹ ہونے کا نام نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، تمہیں کمزور تب سمجھا گیا جب تم نے اپنی طاقت پہچانی نہیں۔ اسی لیے اب اپنی زندگی کو اپنا حق سمجھو، خود کو چھوڑنا بند کرو اور خود کو چننا شروع کرو، کیونکہ تم صرف نبھانے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ آج سے ہی خود کو چننا شروع کریں۔ جب آپ خود کو چننا شروع کریں گی تو کہانی بدل جائے گی، اور کہانی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیت گئی۔